پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، اسلام کے لیے آپ کی حمیت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو جب آپ نے دشمنوں کے جرنیل کلوس کو زندہ گرفتار کر لیا تو آپ پھر دوبارہ میدان میں جانے لگے۔ تو چونکہ مشرکین کی کافروں کی صف میں دو جرنیل تھے، ایک کا نام کلوس تھا اور دوسرے کا نام جبریل تھا، تو پہلے تو آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، وہ کہتا تھا تم جاؤ، وہ کہتا تھا تم جاؤ، تو ان کی ایک دوسرے کی خواہش تھی کہ یہ قتل ہو جائے، میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لوں اور میں بادشاہ بن کے یہاں بیٹھ جاؤں، کیونکہ ہرقل نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جو بھی مسلمانوں پہ فتح پائے گا، جتنے مفتوحہ علاقے ہوں گے وہ سارے اس کے سپرد کر دیے جائیں گے اور وہ انہی کا بادشاہ ہوگا، اور میں مرنے سے پہلے وصیت لکھوں گا کہ میری اولاد بھی ان سے وہ علاقے واپس نہیں لے گی۔ تو اس نے بہت بڑا لالچ دیا، لیکن ان کو کیا خبر کہ جنگیں لالچ سے نہیں، جنگیں تو جذبہ جہاد سے لڑی جاتی ہیں، جذبہ جہاد سے لڑی جاتی ہیں۔ تو جب کلوس گرفتار ہو گیا تو جبریل کا ارادہ تھا کہ میں جنگ کو مؤخر کر دوں اور کوئی کوشش کروں کہ صلح کا کوئی طریقہ بن جائے اور صلح ہو جائے مسلمانوں سے، اور مسلمان جو کچھ ہم سے مانگے ان کو پیسہ، دولت، جائیداد، کپڑے دے کے ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ لیکن وہ جو کلوس کے ساتھی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جبریل کا جنگ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ سب جمع ہو کے آ گئے۔ ان کا چلو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرو یا پھر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جانا چاہ رہا، میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا اگر تو جنگ کے لیے جائے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے اپنی تیاری ویاری کی، نکلا، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ایک ان کے بہت بڑے بہادر، بہت بڑے پہلوان جرنیل کے ساتھ جنگ لڑ کے اور اس کو زندہ گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کے پاس، اپنے فوجیوں کے پاس پہنچا چکے، اب جب دوبارہ نکلنے لگے تو حضور کے غلاموں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ آپ جنگ کر کے آئیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ بھی دشمن کا مانا ہوا جرنیل ہے، تو کسی تازہ دم کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں زندہ آ گیا تو غازی، اور اگر شہید ہو گیا تو شہادت ہی تو میرا مطلوب و مقصود ہے، شہادت ہی تو میرا مطلوب و مقصود ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ پھر میدان میں آئے، آ کے للکارا، ادھر سے ان کا جرنیل جس کا نام جبریل تھا یا غالباً اسرائیل تھا، اسرائیل، وہ مقابلے میں آیا۔ جب وہ اسرائیل نامی پہلوان، وہ جرنیل مقابلے میں آیا تو کہنے لگا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری تلواریں جانے گی تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ ہماری تلوار بتائے گی کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ تو وہ ڈینگے مارتا رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ڈینگے مارنا چھوڑ، سامنے آ، مقابلہ کر۔ لیکن وہ پھر بھی باتوں میں لگا ہوا تھا، اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا، ہرقل کی فوجوں کے تذکرے کر رہا تھا، ان کے اسلحے اور گھوڑوں کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں اسلحوں اور گھوڑوں کی بات نہیں ہے، یہ جنگ جگرے سے لڑی جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر میرا وار آ رہا ہے، اس کو روک۔ آپ نے وار کیا، اس نے روکا، پھر اس نے وار کیا، آپ نے روکا، یوں چلتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس بندے کا مقابلہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور گھوڑا بھگا دیا۔ اب ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، سامنے دشمنوں کی فوج ہے، اور درمیان میں جگہ جو خالی تھی وہاں پہلے جنگ کا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک ایک کو مقابلے کے لیے بلایا جاتا تھا، اور جب ایک فتح پاتا تو اس کی فوج نعرے لگاتی۔ تو اب جب پہلے حضرت خالد بن ولید نے بلایا تو کلوس کو زندہ پکڑ لیا۔ اب جب اسرائیل نامی جرنیل آیا تو وہ جناب اپنا گھوڑا آگے لے کے دم دبا کے بھاگا،
آپ نے اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگایا، چونکہ آپ کا گھوڑا تھکا ہوا بھی تھا اور ان کے گھوڑے سے کمزور بھی تھا جسمانی طور پر، گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید وہ پیچھے رہ کے اب بھاگنا چاہتا ہے، وہ تھوڑا دور رک کے مڑ کے کہنے لگا جلدی آ، میں تیرے انتظار میں ہوں، میں بھاگ نہیں رہا، میں تو تمہیں صرف چکمہ دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تو رک جا۔ آپ نے دیکھا گھوڑا ساتھ نہیں دے رہا، آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، نیچے آ گئے، اور وہ تو اور دلیر ہو گیا کہ اب جو ہے میں اس کو ایک نہیں تو 2 بار میں اس کا کام تمام کر دوں گا، میرے پاس گھوڑا ہے، یہ پیدل ہے۔ تو اس نے 1 بار کیا، آپ نے اس کو بچایا، دوسرا بار کیا، بچایا۔ جب وہ تیسری بار گھوڑا گھما کے آیا، آپ نے ایسا زور کا وار کیا کہ اس کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کٹ گئیں، وہ منہ کے بل گرا، آپ نے چھلانگ لگائی اور اس کو پکڑ لیا۔ اب جو اس کے فوجی تھے جن کو وہ کہہ کے آیا تھا کہ اگر وہ مجھ پہ غلبہ پا لے تو آپ نے فوراً پہنچانا ہے، ادھر آپ نے جناب چھلانگ لگا کے اس کو پکڑا، جو اسرائیل نامی جرنیل تھا ان کا، اور آپ نے کہا تیرا ہم نام تو تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ دیکھ تیرے سر پہ کھڑا ہے، تو کہاں بھاگ رہا ہے۔ اس کو پکڑا، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جائیں حملہ کریں، اپنے جرنیل کو چھڑوائیں۔ اتنی دیر تک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی فوج لے کر پہنچ گئے۔ جب فوج نے نعرے لگائے تو کافر اور ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی جناب ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، بھی اور بھی فوج آ گئی ہے۔ وہ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اتنی دیر تک مسلمانوں کی صف سے ایک جرنیل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، اس نے گھوڑا پیش کیا، آپ نے اس کو پکڑا، گھوڑے کی پشت پہ ڈالا اور پھر جناب اپنے لشکر میں پہنچ گئے اور دونوں کو جناب باندھ کے وہاں رکھ دیا۔ تو وہ جو جبریل نامی تھا، اسرائیل نامی، وہ کہنے لگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ تم جتنا مال چاہتے ہو مجھ سے لے لو، کلوس کو قتل کر دو۔ اور کلوس کہنے لگا مجھ سے جو آپ کو چاہیے لے لو، لیکن اس اسرائیل نامی جرنیل کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا تمہارا دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا، ہم نہ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، نہ دولت کے لیے لڑتے ہیں، نہ کپڑوں اور خوراک کے لیے لڑتے ہیں، ہمارا تلوار اٹھانا فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم تو تب تک لڑتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے، اور جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا تب تک ہم جنگ کرتے رہیں گے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ تو جب ان دونوں کو باندھ دیا، دونوں جرنیلوں کو، تو اب ان کی فوج بے یار و مددگار ہو گئی۔ کچھ نے کہا کہ جنگ کو کل تک موقوف کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے 2 بڑے جرنیل مارے گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، سب ایک ہی بار حملہ کرو اور پھر دیکھو بنتا کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا، کہاں 4000 ہے اور کہاں 60,000 ہیں، وہ 4000 نے 40,000 کے قدم اکھیڑ دیے، ان میں بہت سو کو قتل کیا، بہت سو کو قیدی بنایا، جو باقی بچے وہ بھاگ گئے۔ اور اب آپ نے بتا دیا کہ جنگ اسلحے اور جناب تعداد کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑنے کے لیے عشق مصطفیٰ کا سینے میں ہونا ضروری ہے۔ اور آج یہی کچھ، ایک طرف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کا جدید اسلحہ ہے، اور ادھر اسرائیل ہے، اور ایک طرف نہتے وہ غزہ کے مجاہدین ہیں جن کی تعداد 40,000 تھی، آج تک ان کو جناب اتنی بڑی سپر طاقتیں ان کو جھکا نہیں سکی، بلکہ آئے دن وہ منتیں اور ترلے کر کے مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں، اور فلسطین والے، غزہ والے، وہ حماس کے مجاہدین، لاکھوں سلام ہو ان کی عظمتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو معاہدہ ہوگا ہماری شرطوں پہ ہوگا۔ کن کی شرطوں پہ؟ ہماری شرطوں پہ ہوگا، تمہاری نہیں مانی جائے گی، جو ہم کہیں گے۔ اور لاکھوں سلام ان مجاہدین کو جنہوں نے ایک ایک بندے کے بدلے 150 سے 150 بندہ رہا کروایا۔ کتنا؟
ایک بندہ ان کا رہا کیا، بدلے میں اپنا 150 بندہ رہا کروایا، اور آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے جرنیل ابو عبیدہ کو، جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد تازہ کر دی، حضرت درار کی یاد تازہ کر دی، کفر کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اور آج ہم پاکستان کی فوج سے بھی کہنا چاہتے ہیں، حکومت پاکستان سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگلی پہ چوٹ لگے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ کو غزہ والوں کی تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو وہ چیختی چلاتی بچیوں کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو وہ بچے جو ننھے معصوم ماؤں کی گودوں میں ہیں، ان کے اڑتے ہوئے چھیتھڑے آپ کو کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ وہ چیختی ہوئی مائیں اور بہنیں، ان کی چیخیں آپ کو کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ اپنے کانوں کو کھولو اور ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کا اعلان کرو۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے حکومت پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے کہ بس کرو، بہت ہو گئی سستی، اٹھو، جہاد کا اعلان کرو۔ پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے، پورا عالم اسلام تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی آ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی آ جائے گی۔ تو ان کی سستی دور کرنے کے لیے، ان کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے، حکومت پاکستان کی غیرت کو جگانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے 1 مئی کو فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک پرامن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز عاشقان رسول وہاں پہنچیں گے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ اٹھو، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت ان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔